بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے ایک منفرد اور روح پرور معلومات پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ مقدس موضوع ہے جس پر جتنا بھی لکھا جائے یا سنا جائے کم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ کوئی آسمان تھا، نہ زمین، نہ فرشتے، نہ جنت اور نہ ہی جہنم۔ صرف اور صرف نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو اللہ کی قدرت کا شاہکار تھا کہ جب اللہ نے مخلوقات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم بنائی گئی، دوسرے حصے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش عظیم، پھر چوتھے حصے کو مزید تقسیم کیا گیا۔ ایک سے فرشتے بنائے گئے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے عرش اٹھانے والے فرشتے، اور پھر آخری حصے میں مومنوں کے دلوں کی وہ روشنی، ان کی بصارتوں کا نور اور ان کی روحوں میں توحید کا چراغ روشن کیا گیا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصحیف دولت مکیہ میں تحریر فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے قلم اعلیٰ کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو صورت بخشی، تیسرے حصے سے عرش عظیم کی تخلیق فرمائی، چوتھے حصے کو 4 جزوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک جز سے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی فرشتگان، چوتھے جز کو مزید 4 حصے کیے۔ پہلے حصے میں مومنین کی بصارتوں کا نور، دوسرے سے ان کے دلوں کی معرفت، تیسرے سے ان کی روحوں کی توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید پر نظر خاص فرمائی تو اس سے پسینہ نکلا، جس سے 1 لاکھ اور قطرے پیدا ہوئے اور قطروں سے ایک نبی یا ولی پیدا فرمائے گئے۔ دولت مکیہ صفحہ 3837۔ فتاوی رضویہ میں ارشاد ہے، یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ اصل ہے جس سے تمام انبیاء و اولیاء کے نور پیدا کیے گئے۔ اس نور کی برکت سے پوری کائنات وجود میں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور تمام مخلوقات مجھ سے ہیں، یعنی میرا نور سب سے پہلے ہے اور تمام مخلوقات اسی سے پیدا کی گئی ہیں۔ فتاوی رضویہ۔ امام احمد رضا خان مزید فرماتے ہیں، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مختلف مراتب میں تقسیم فرمایا، ہر جز سے ایک عظیم شے پیدا کی۔ یہ تقسیم در حقیقت اللہ کی حکمت بالغہ پر دلالت کرتی ہے۔ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تمام مخلوقات کا منبع و مصدر بنایا۔ ملفوظات من اسرار الملوک المعبود صفحہ 45۔ یہ وہ عظیم حقیقت ہے جسے امت کے اکابر علماء نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور امام احمد رضا خان نے اپنے حقائق کو احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ کی روشنی میں مزید واضح فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بشریت اور نورانیت دونوں حقیقت ہیں۔ جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نور ہونے کے باوجود حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے انسان بن کر آئے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہوتے ہوئے بشر ہی بن کر آئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے درمیان ایک روشن اور تابناک ہستی کو دیکھا۔ وہ پوچھ بیٹھے، اے میرے رب، یہ کون ہے جو اتنا نورانی اور تابناک ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا، یہ تمہارے بیٹے احمد ہیں، جو وہ ہیں جو اول بھی ہیں اور آخر بھی، اور یہی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی آنکھوں سے اس نور کے جلوے دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندانوں سے نور کے ذرات پھوٹتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں
کھوئی ہوئی سوئی بھی آپ کے چہرے انور کی روشنی سے مل جاتی تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے کہ جب آپ مسکراتے تو پوری دیواریں روشن ہو جاتی تھیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نور اور بشرت میں کوئی تضاد نہیں۔ جیسے فرشتے جو نور کے بنے ہوئے ہیں وہ انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہوتے ہوئے بشر بن کر آئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پورے انسان بن کر آئے۔ بزرگان دین اور ائمہ کرام کو اس پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے۔ امام قاضی عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا کیونکہ آپ نور تھے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمام انبیاء کو نوروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے سب کو ڈھانپ لیا۔ دعا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرما، ہمیں حبیب کی محبت اور رضا کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک ورضی اللہ تعالی عنہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین۔